خطبہ نمبر 227۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ کا خوف ہدایت کی کلید اور آخرت کا ذخیرہ ہے، خواہشوں کی ہر غلامی سے آزادی اور ہر تباہی سے رہائی کا باعث ہے، اس کے ذریعے طلبگار منزل مقصود تک پہنچتا ہے اور سختیوں سے بھاگنے والا نجات پاتا ہے اور مطلوبہ چیزوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اچھے اعمال بجا لے آؤ، ابھی جب کہ اعمال بلند ہو رہے ہیں تو یہ فائدہ دے سکتی ہے، پکار سنی جا رہی ہے، حالات پرسکون اور کرامن کاتبین کے قلم رواں ہیں، ذوف و پیری کی طرف پلٹانے والی عمر، زنجیر پا بن جانے والے مرض اور جھپٹ لینے والی موت سے پہلے اعمال کی طرف جلدی کرو، کیونکہ موت تمہاری لذتوں کو تباہ کرنے والی، خواہشات کو مقدر بنانے والی اور تمہاری منزلوں کو دور کرنے والی ہے۔ یہ ناپسندیدہ ملاقاتی اور شکست نہ کھانے والا حریف ہے اور ایسی خونخوار ہے کہ اس سے خون بہا کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا، اس کے پھندے تمہیں جکڑے ہوئے ہیں اور اس کی تباہ کاریاں تمہیں گھیرے ہوئے ہیں اور اس کے تیروں کا پھل تمہیں نشانہ بنائے ہوئے ہے اور تم پر اس کا ظلم و تعدی برابر جاری ہے اور اس کے وار کے خالی جانے کا امکان کم ہے۔ قریب ہے کہ صحاب مر کی تیرگیاں، مرض الموت کے لو کے جان لیوا سختیوں کے اندھیرے، سانس اکھڑنے کی مدہوشیاں، جانکنی کی اذیتیں، اس کے ہر طرف سے چھا جانے کی تاریکی اور کام و دہن کے لیے اس کی بدمزگی تمہیں گھیر لے، گویا کہ وہ تم پر اچانک آ پڑی ہے کہ جس نے تمہارے ساتھ چپ کے باتیں کرنے والے کو خاموش کر دیا اور تمہاری جماعت کو متفرق و پراگندہ کر دیا اور تمہارے نشانات کو مٹا دیا اور تمہارے گھروں کو سنسان کر دیا اور تمہارے وارثوں کو تیار کر دیا کہ وہ تمہارے ترکے کو مخصوص عزیزوں میں کہ جنہوں نے تمہیں کچھ بھی فائدہ نہ دیا، اور ان غم زدہ قریبوں میں کہ جو موت کو روک نہ سکے، اور ان خوش ہونے والے رشتہ داروں میں جو ذرا بے چین نہیں ہوئے، تقسیم کر لیں۔ لہٰذا تمہیں لازم ہے کہ تم سعی و کوشش کرو اور سفر آخرت کے لیے تیار ہو جاؤ اور سر و سامان مہیا کر لو اور زاد مہیا کر لینے والی منزل سے ذات فراہم کر لو۔ دنیا تمہیں نہ دے جس طرح تم سے پہلے گزر جانے والی امتوں اور گزشتہ لوگوں نے فریب دیا کہ جنہوں نے اس دنیا کا دودھ دوہا اور اس کی غفلتوں سے فائدہ اٹھا لے گئے اور اس کے گنے چنے دنوں کو فنا اور تازگیوں کو پج مردہ کر دیا۔ ان کے گھروں نے قبروں کی صورت اختیار کر لی، ان کا مال ترکہ بن گیا، جو ان کی قبروں پر آتا ہے اسے پہچانتے نہیں، جو انہیں روتا ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے اور جو پکارے اسے جواب نہیں دیتے۔ اس دنیا سے ڈرو کہ یہ غدار، دھوکے باز اور فریب کار ہے، دینے والی اور پھر لے لینے والی ہے، لباس پہنانے والی اور پھر اتروا لینے والی ہے۔ اس کی آسائشیں ہمیشہ نہیں رہتی، نہ اس کی سختیاں ختم ہوتی ہیں اور نہ اس کی مصیبتیں تھمتی ہیں۔ نہج البلاغہ کے اسی خطبے کا یہ حصہ زاہدوں کے اوصاف کے بارے میں ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ایسے لوگ تھے جو اہل دنیا میں سے تھے مگر حقیقتاً دنیا والے نہ تھے۔ وہ دنیا میں اس طرح رہے کہ گویا دنیا سے نہ ہوں، ان کا عمل ان چیزوں پر ہے جنہیں خوب جانے پہچانے ہوئے ہیں اور جس چیز سے خائف ہیں اس سے بچنے کے لیے جلدی کرتے ہیں۔ ان کے جسم گویا اہل آخرت کے مجمع میں گردش کر رہے ہیں۔ وہ اہل دنیا کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی جسمانی موت کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور وہ ان اشخاص کے حال کو زیادہ اندھوناک سمجھتے ہیں جو زندہ ہیں مگر ان کے دل مردہ ہیں۔